بہت مرتبہ آپ نے فیلئر کا لفظ استعمال کیا، تو ذرا میں جاننا چاہوں گا کہ بلال صاحب کا جو آپٹیمزم ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ گو اہیڈ جی، یہ ہسٹری ہے جی۔ آپٹیمزم ادھر سے آ رہا ہے کہ طلعت صاحب آنیسٹلی جب یہ ایکسرسائز ہم نے سٹارٹ کی مشاورتی عمل، تو اس ٹائم پہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک نیت تھی کہ ہر صورت ایک اسکیم لانی ہے۔ ٹھیک، یہ اسکیم واز بورن آؤٹ آف دیٹ کنسلٹیشن، اور جب انجمن تاجران کی دونوں تنظیموں سے اور علیحدہ علیحدہ ان سے جب، اور پھر ان کے ساتھ صرف یہ نہیں تھا کہ ایک دو اشخاص سے، ان کے ملک کے دیگر حصوں سے جو نمائندے تھے وہ بھی مشاورتی عمل میں آئے، ان کے ساتھ سوال جواب ہوئے، ان کے خدشات سنے۔ میں خود کراچی گیا، کراچی میں تاجروں سے، اسمال ٹریڈر سے ملاقات ہوئی، تو جب ان کے ساتھ ہم نے دیکھا اور ان کو میں نے دیکھا کہ پریکٹیکلی ان کو اس میں اپنا بینیفٹ نظر آ رہا ہے، اور دیر از نو ڈاؤٹ دس از آؤٹ آف دا باکس، دس از ڈفرنٹ ٹو دا ریسٹ آف دا ٹیکس ریجیم، بٹ ان کو جب اس میں ایک انسینٹیو نظر آیا اور اس انسینٹیو کے لیے دے ور ولنگ ٹو پے، تو دیٹ گیو می کانفیڈنس کہ انسینٹیو ڈریون اسٹرکچر کے ساتھ یہ آگے چل سکتی ہے۔ اب آگے ایک وضاحت اگر دے دیں تو آپ نے فرمایا کہ ارادہ نہیں تھا اس اسکیم کو لانے کا جب ان کی طرف سے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ارادے سے مراد یہ کہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے پہلے سے دماغ بنایا ہوا تھا کہ اسکیم لانی ہے اور ان کو اس پہ آمادہ کیا کوئی اسکیم بھی نہیں لانی تھی؟ نہیں ہم لانی تھی، دیکھیے کوئی نہ کوئی ریٹیلرز کو تو ٹیکس نیٹ میں لانے کا طریقہ ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں ایک طرف دیکھیے ڈیجیٹل انوائسنگ کی تو ایٹ دا ٹیئر 1 ریٹیلر ایکسیٹرا وہ ایفرٹ جاری ہے، بٹ ایٹ اسکیل فار دا چھوٹا دکاندار جب ان سے مشاورتی عمل شروع ہوا تو وی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ دس وڈ بی اے فاسٹر وے کہ آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا بھی سکیں سادہ فارم کے ساتھ، ایک پلیٹ دیں جس سے ان کو ذہنی سکون ملے، اور دوسرا ایک رقم آپ ان سے ہر دکاندار سے، لیکن جس نے حاصل کرنا نظام نے مانڈوی صاحب نے جو مانڈوی والا صاحب نے جو آرگومنٹ کیا، وہ نظام کرپٹ ٹو دا بون ہے، انیفیکٹو ہے، انیفیشینٹ ہے، جس کے ذریعے آپ نے اسکیم امپلیمنٹ کرنی، تو ان کا جو یہ اچھا سوال ہے، دس از ایگزیکٹلی واٹ دس اسکیم پروٹیکٹس دا شاپ کیپر فارم، چونکہ ہم دکاندار کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سادہ فارم جمع کریں، اس کے مطابق جو بھی آپ کی ٹیکس رقم بنتی ہے ود ہولڈنگ ٹیکس اس میں سے ایڈجسٹ کر کے آپ وہ رقم جمع کریں، اس رقم کو جمع کرانے کے بعد اور اسکیم میں آنے کے بعد ایف پی آر کی ایک پلیٹ آپ کو ملے گی، اگر آپ چاہیں آپ اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں، میں نے آپ سے شیئر کی ہے، سبز رنگ کی ایک پلیٹ ہے، وہ پلیٹ وہ اپنی دکان کے باہر لگائے گا، ایف پی آر کا انسپیکٹر ان گلیوں میں گھوم رہا ہے، اور اگر وہ یہ پلیٹ دیکھتا ہے اور اس کا کیو آر کوڈ سکین کرتا ہے اور وہ پلیٹ جائز ہے اور اسی دکاندار کی ہے جس دکان کے باہر لگا ہوا ہے، ایف پی آر کا انسپیکٹر لیگلی اس دکان میں داخل نہیں ہو سکتا پوچھ گچھ کے لیے۔ یہ اس کا اسکیم کا حصہ ہے، بیکاز ہم نے وہ ڈسٹنس کریٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ایف بی آر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں، دیکھیے جو مسائل ہیں آپ نے پریکٹیکلی آپ نے چیزیں ہمیں آپ نے ایف بی آر کے سامنے ڈالا ہوا ہے، ان کو ایف بی آر سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ نہیں دوبارہ سے میں کہوں اینڈ طلعت صاحب یہ دوسری بات، یہ بھی آپ نے بات درست کی ہے، آپ اس بجٹ میں دیکھیں گے کہ ایف بی آر کی ری آرگنائزیشن کا باقاعدہ ایک بل آ رہا ہے جس میں اسیسمنٹ اور آڈٹ دونوں کو ہم فیس لیس کرنے جا رہے ہیں، ریجنل کرنے کے بجائے عام شہریوں کو، فائلرز کو، ہر قسم کے فائلر کو اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو فیلڈ آپریشنز کا بھی ونگ ہوگا اس کو بھی وہ بھی اسیسمنٹ اور آڈٹ میں وداؤٹ ڈسکریشن کام کرے گا۔ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو یا بہت زیادہ ایری فیری ہے، بہت تجرباتی ہے کیا؟ دیکھیں آئی کین سی دی ایفرٹ دیٹ بلال ہیز میڈ، اس میں جو ہے وہ آئی ول گیو ہم دیٹ، ٹھیک ہے جی، اس کی بات۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ نمبر ون کہ یہ آپ نے کہا جو وہ فارم فل کریں گے مینول فارم ہوگا؟ نہیں، اٹ ول بی این ایپ، تو مینولی بھی بھر سکتے ہیں اور ایپ کے ساتھ انٹیگریٹ ہوگا جو، جی بالکل، اٹ ول بی این ایپ جو آئرس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی، بالکل کنیکٹڈ، اور اس کے اوپر سادہ اوپر دکاندار کی تفصیلات ہیں، پھر ایک انکم سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے جہاں پہ مال فروخت آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور دیگر اور حصے، اور پھر ایک ویلتھ سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ ہے جو کہ ایک سادہ اردو فارم میں، یہ مقامی زبانوں میں بھی موجود ہوگا، پشتو، بلوچی، سندھی، دیگر زبانوں میں۔ ہاؤ کین وی ایگزیمپٹ دیم فرام آڈٹ؟ دیکھیں جب وہ ہو جائے گا، اور دوسری بات مسئلہ یہ ہوتا ہے ان چیزوں میں، اگر وہ سو آئی کین سی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، دیکھیں کسی نے ایفرٹ کیا ہو تو ان کی پرسنل ایفرٹ کو جو ہے وہ انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم نہیں انڈرمائن کر رہے، ہم تو جاننا چاہ رہے ہیں، دیکھیں بٹ آئی تھنک کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ ان چیزوں سے جو ڈسٹورشنز پیدا ہو جاتی ہیں نا، اب دیکھیں میرے اگر 20 کروڑ کے بجائے 40 یا 60 کروڑ کا بزنس ہے، میرے پاس یہ چوائس نہیں ہے، اب میں خواہ سوچوں گا میں اس کو 3 حصے جو ہے وہ بریک کروں۔ عظیم، ہم نے بجٹ کے ایک پہلو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ چھوٹے دکانداروں سے جو ریٹیل سیکٹر کے اندر ہیں، آپ نے ٹیکس کس انداز سے وصول کرتے ہیں، جو سیلڈ طبقہ ہے اس سے کس انداز سے وصول کرتے ہیں، ایف بی آر کی جو ذمہ داریاں وہ پوری نہیں ہوتی، نئی اسکیمیں آپ کو لانی پڑتی ہیں۔ تو ہمارے پاس سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب بھی موجود ہیں۔ تیمور جھگڑا صاحب، آپ بریک سے پہلے ایک پوائنٹ ریز کریں تو کمپلیٹ کیجیے گا تاکہ پھر میں جاؤں مانڈوی والا صاحب کے پاس۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈسٹورشن ہوگی، شاید بلال نے کوئی طریقہ نکالا ہو،
بٹ اگر میرا لیٹ سے 30 کروڑ کا کاروبار ہے تو پھر میں اس کے لیے کیوں نہیں جو ہے وہ نا. تو دیکھیں کبھی کبھی یو ہیو ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنز. نہ ٹیکس نیٹ براڈ کرنے پہ جس کو تکلیف ہے, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہو یا انکم ٹیکس پیئنگ سیلریڈ یا نان سیلریڈ ہو, اس کو تکلیف اسی کی ہے کہ اگر میں دے رہا ہوں 50% تو جو ڈاکٹر یا وکیل کما رہا ہے چونکہ وہ آپ کے لیے پولیٹیکل پرابلم زیادہ ہے, وہ کیوں نہیں دے رہا. یہی مسئلہ جو ہے وہ ریٹیلر کا, ایسے آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھتا بیکاز وہ انفیئرنیس جو ہے نا وہ رہتی ہے. انسینٹیو ہوتا ہے کہ ہم بھی آرگنائز ہو جاتے ہیں, ہم بھی تنظیم بنا لیتے ہیں, ویسے آپس کی بات ہے تاکہ آپ ہمیں بلائیں. If you allow me to raise, and I would like to say کہ تیمور صاحب has been asking and raising constructive points and these are good questions. اسی ایشو کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے ہم نے اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ جو موجودہ فائلر ہے دکاندار, صرف وہ دکاندار اسکیم میں داخل ہو سکتا ہے جس کے پچھلے 3 سالوں کے اندر کسی بھی ایک سال 20 کروڑ سے زیادہ کا ٹرن اوور ڈکلیئرڈ نہیں ہے, تاکہ جو بڑی دکان اس میں آنے کی کوشش کریں ہم اسے پروٹیکٹ کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی اس معیار پہ اتر کے اسکیم میں داخل ہوتا بھی ہے موجودہ فائلر, تو اس نے کم از کم پچھلے سال جتنا ٹیکس دینا ہوگا تاکہ وہ ریونیو ہمارا پروٹیکٹ ہو. دس پرٹیکولر کنڈیشن ہیز بین پٹ ان ایگزیکٹلی ٹو ڈیل ود دس پرٹیکولر سیناریو, اور اسکیم کے ٹیکسٹ میں درج ہے. سینیٹر صاحب جی, یور ریسپانس, یہ اب آپ نے اسکیم کی مختلف تفصیلات پہلے بھی آپ کو معلوم ہے, میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا ٹیکس. جی گو ایڈ. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ if Bilal has made this effort, we will see if it works. آج تک تو ہم ریٹیل سیکٹر سے کچھ نہیں لے سکے, تو اگر اس اسکیم سے اگر ان کو 50 بلین مل جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ he has achieved something better than all the other governments that have been coming and trying to tax the retail sector. So we should support him on this effort that he has made instead of criticizing کہ آپ نے بڑا سستا سودا کر لیا. بھائی سودا تھا ہی نہیں, نہ آج تک ہو رہا تھا. اب اگر سستا ہوا یا مہنگا ہوا تو دیٹ از beside the point نا. ایک چیز دیکھیں کہ یہ بھی سکسیسفل ہوتی ہے کہ نہیں. اگر یہ بھی نہیں ہوتی تو then you realize کہ ریٹیل سیکٹر is a gone case for us. لیکن سینیٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر جو ٹیکس کی بیس ہے وہ فیئر ایکویٹیبل ہونی چاہیے. آپ ایک طبقے کو کسی بھی وجہ سے آپ ریاست کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے, حکومت کی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, بیسٹ پریکٹسز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی ایک طبقے کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہماری اندر کی ڈیبیٹ میں تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ جو ہیں جن کی سورس کے اوپر آپ ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں اور دبا کے ان کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں, وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے؟ طلعت, the point is یہ کیا کریں؟ They have an institution which is a failure. اگر اس کی انفورسمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ آج تک انفورسمنٹ ہی نہیں ہو سکی نا. انفورس کہاں سے کریں؟ دیکھیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں فار ایگزامپل, وہ کون کرے گا؟ ایف بی آر کرے گا نا. تو ایف بی آر کین ناٹ. ایف بی آر ہیز year after year that they are a failure. You are again asking the failure organization to do the same thing every year. They can't do it. Either you پک اپ کرتے جی بتائیے. I didn't know کہ یہ بات کر رہے تھے. دیکھیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ تب ہوتی جب ہم ایکچولی تھوڑا سا دیکھ لیں. آج کل سارا چرچا یہ ہے کہ سم ہاؤ جو ہے اس ملک میں سب سے بڑے ولن صوبے ہیں. ٹھیک ہے جی, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہم نے ابھی ایک ڈاکیومنٹ بھی پبلش کیا ہے ود بجٹ پروپوزلس, اور اس میں ہم نے 2 سجیشنز اس ٹائپ کے اسٹکی ٹیکسز کے بارے میں دی ہے. انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے. انفورسمنٹ چاہے آپ کو ٹیکس میں چاہیے ہو, انفورسمنٹ چاہے آپ کو پاور تھیفٹ میں چاہیے ہو. انفورسمنٹ آپ کے لیے صوبے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ ان کے پولیس فورسز ہیں. بلوچستان کا مجھے نہیں پتا, ایون دو ہماری گورنمنٹس نہیں ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے. تو آپ کا آئیڈیا کیا ہے؟ سندھ, پنجاب, کے پی, ان کی پروونشل ریونیو اتھارٹیز تینوں ایف بی آر سے زیادہ کلین ہے. جی ایس ٹی کی کلیکشن ان کو دیں, کلیکشن ان کو دیں ایز کلیکشن ایجنٹ. چلے صرف یہ بڑے شہروں کے دے دیں, کراچی, لاہور, پشاور, ٹھیک ہے جی, ایز این ایکسپیریمنٹ. ان کو وہی ٹارگٹ دیں جو آپ نے خود کلیکٹ کرنا ہے,
اور اس کے اوپر جو ہے وہ صوبے کو اپ سائڈ دیں اور بدلے میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ ایف بی آر میں ڈالیں تاکہ ایک ریٹرن پہ جو ہے وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس آئے. ناؤ دس از آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. کر کے دکھائیں. انفورسمنٹ ہو جائے گی. ہمارے پاس 30 سیکنڈ سے بتا دیجیے. انفورسمنٹ ہو جائے گی. 3 سالوں میں ایف بی آر کے ریونیوز 7 ٹریلین سے 13 ٹریلین تک گئے ہیں. بٹ the issue is کہ still the tax net is still not wide enough. ٹھیک ہے. So I don't think انفورسمنٹ کروا پائیں گے کہ نہیں؟ نہیں سر, وہ انفورسمنٹ کی بات میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اس سال بھی کلیکشن آپ کو نظر آئے گی تقریباً 400 ارب روپے کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سال بھی آئے گی. مانڈی والا صاحب آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہے, جی بتائیے. جی جو جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ پروپوزل تو فیڈرل گورنمنٹ کو کئی سال دیا ہے ہم نے کہ آپ یہ سیل ٹیکس کا, گڈز کا, یہ جتنی ریٹیل کا, یہ آپ پروونسز کو دیں, بٹ وہ ایف بی آر ہونے نہیں دیتا. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ پروونسز کو جائے, بیکاز دے نو پروونسز. مرکز کے اداروں کو بھی تو شوق ہے نا جی, طاقت انہوں نے اپنے پاس ہی رکھنی ہے. لائٹر نوٹ بھی ہمارے پورا جون کا مہینہ مالی والا صاحب کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی میں گزرنا ہے, تو یہ مکالمہ وہاں پہ جاری رہے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کے پاس آ رہے ہیں قائمہ کمیٹی میں, تو وہاں پہ مکالمہ ہم یہ جاری رکھیں گے. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ تینوں کا بہت شکریہ.